بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں سب کو السلام علیکم اینڈ آداب فرام لندن. جناب آج ایک لحاظ سے میں آئی ایم لکی دیٹ میرے پاس ایک بڑے اچھے گیسٹ ہیں، اور آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں مسئلہ جو ہے نا فلسطین کا بھی مسئلہ، تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ اس کا مسئلہ جموں کشمیر کا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہمارے اسپیشلی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں فلسطین کے مسئلے میں، لیکن اپنے مسئلے میں جو گھر کا مسئلہ ہے، جو ہماری ڈویژن ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے. تو جناب میرے ساتھ ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں یو کے پی این پی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی جموں کشمیر کے اسٹرگل کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے، ناٹ اونلی فار جموں کشمیر بٹ ایلس ویئر ایز ویل. سردار شوکت علی کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اچھا جناب شوکت کشمیر صاحب، جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ فلسطین میں حال ہی میں جو ظلم ہوا ہے، یعنی غزہ میں خاص طور پر، تو اس کا پوری دنیا میں بہت احتجاج ہوا، جی اینڈ رائٹلی سو، ٹھیک ہے جی. اور آزاد کشمیر میں کے اندر بھی احتجاج ہوا، اور میں نے دیکھا یہ کہ جس چیز سے میں متاثر ہو کر یہ پروگرام کر رہا ہوں وہ یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ اور خاص طور پر میری فیملی کے لوگ، وہ جب ہم کشمیر پہ مظاہرے ان کو کال دیتے ہیں وہ نہیں آتے، لیکن پیلسٹائن کے جو مظاہرہ ہوا ان کی ذاتی کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر گئے، بلکہ ہمارے دوست عباس بھٹ صاحب کے گھر والے بھی گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کا خود کا مسئلہ ہے وہ تو ذرا اس کو تو ڈفرینٹ تاریخی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن جو ریسٹ آف دا ورلڈ کے مسلمز جو ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو فلسطینیوں کے کاز سے کوئی ہمدردی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اس کو مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ان کے مذہبی مسئلے کا تعلق جو ہے وہ مسجد اقصی سے ہے. اور چونکہ تاریخ میں ہے کہ اس ایریے کو سب سے پہلے جس شخصیت نے فتح کیا وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے. یہ کوئی تقریباً 6 صدی عیسوی ہجری میں. تو اس کے بعد بہرحال یہ چونکہ ایریا ڈسپیوٹڈ اس لحاظ سے رہا کہ یہ 3 بلکہ 4 مذاہب کی مقدس جگہ مانی جاتی ہے، خاص کر کے جو یروشلم سٹی ہے. مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ اس کی اولڈ سٹی سے ہے جہاں مسجد اقصی ہے، اور باقی جو کرسچنز ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جوز آف کورس وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جوز کی برتھ پلیس ہے، تو ان کے لیے تو یہ بھی ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو فلسطین کا ارض فلسطین کہا جاتا ہے، یہ کئی دفعہ مفتوح ہوئی مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے. جیسے آخری جو یہ انڈر کنٹرول تھا وہ تھا خلافت عثمانیہ کے، اور 1917 میں اس کو خلافت عثمانیہ سے چھین لیا گیا اور برطانوی فوج نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور پھر ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمہاؤ تھوڑا سا کنسٹینڈ ہوتا ہے جب ہم انٹرنیشنل عالمی برادری کہتے ہیں. بلا لیگ آف نیشنز کے بیشتر ممبران نے برطانیہ سے یہ اپیل کی کہ آپ فلسطینیوں کے لیے ایک ایریا، اسرائیلیوں کے لیے ایک ایریا متعین کریں جو ان کا ہوم لینڈ ہو، یعنی تو آپ یہودیوں کے لیے تو یہودیوں. اور اسی تحریک کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. لیکن جس وقت یعنی 1917 میں ہی جب برطانیہ سے یہ کہا گیا تو اس وقت بھی جو مسلم ورلڈ تھی اس کے کنسٹینٹ موجود تھے، اور وہ اس علاقے کو چونکہ مختلف مسلم، چونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی امیہ کے دور میں، پھر جو ہے بنی عباسیہ کے دور میں بھی اس پہ فتح ہوتی رہی، پھر شکست بھی ہوتی رہی، اور پھر 2-3 دفعہ جو ہے وہ جو شدید زلزلے پڑے تو اس میں یہ مسجد جو ہے مسجد اقصی جو ہے
وہ مکمل تباہ بھی ہو گئی, اس کو ریبلڈ بھی کیا گیا. اور پہلے یہ بہت چھوٹی سی جو حضرت عمر نے جو تعمیر کی تھی وہ چھوٹی مسجد تھی, بعد میں اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا رہا ہے. تو لیکن ریسٹ آف دا مسلمس اس مسجد کو خاص کیوں اپنے عقیدے کے طور پر لیتے ہیں, یا اس کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں جو اسرا بعبدہ کی وہ ہے کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو جو ہے نا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور پھر یہیں سے جو ہے وہ نبی کی جو ہے وہ سفر شروع ہوا جنت کی طرف, اور جنت سے پھر آسمانوں کی طرف, اور وہاں مختلف قوموں کے انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس لحاظ سے اس مسجد کے ساتھ لوگوں کی یعنی خاص کر کے مسلمانوں کی یہ عقیدت وابستہ ہے. لیکن میں یہ بات ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے قیام کے باوجود چونکہ اس مسجد کا انتظام مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے پاس رہا ہے, یعنی اوٹومن امپائر کے دور میں یہ ایک انہوں نے سپریم مسلم کونسل بنا دی گئی تھی, جس میں کچھ جارڈینینز تھے, کچھ جو ہے وہ فلسطین کے لوکل مسلمان تھے, اور اسی طرح جو سیرینز کچھ مسلمز تھے. تو اس وقت بھی پھر بعد ازاں جو ہے, لیکن جب سے اسرائیل میں جب ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کے زیر انتظام یہ علاقہ تھا تو اس وقت تو آف کورس مسلم سلاطین نے جن جن لوگوں کو نامزد کیا ہوگا وہی اس مسجد کا انتظام اور انضرام سنبھالتے تھے. لیکن بعد ازاں جب اسرائیل جو ہے از کنٹری مرز وجود میں آیا 1948 میں, تو اسرائیل نے بھی اس مسجد کا انتظام اور انضرام جو ہے وہ ہمیشہ اس مسلم جو ہے وہ زما کے اور عموماً جو مفتی فلسطین ہوتا تھا اس کو جو فلسطینی اتھارٹی تھی وہ منتخب کرتی تھی, جیسے مفتی اعظم الحسینی ہو گئے یا دوسرے مفتیان ہو گئے. تو فلسطینی اتھارٹی کو آج بھی جو فلسطین کی یعنی اقصی کی جو مسجد ہے اس کے انتظام اور انضرام میں اس کا عمل دخل موجود ہے, حتیٰ کہ مفتی اعظم کا انتخاب بھی فلسطینین اتھارٹی کرتی ہے, اسرائیلی اتھارٹی نہیں کرتی, اور اسرائیل اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. یہاں تک یہ بات جو ہے. لیکن مسلمان چونکہ یہ سمجھتے ہیں, اور ایک ویسے بھی جو ہم میں ایک علیحدگی کا جو رجحان ہے کہ ہم جہاں کہیں کہ دوسرے کی جو دوسروں کے ساتھ رہنے کی جو انکمپیٹیبلٹی خاص کر کے ہمارے علماء نے پیدا کی ہے, تو فلسطین کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس حتیٰ کہ مفتی اعظم جو جن کو کہا جاتا ہے الحسینی, انہوں نے تو ایک دفعہ تقریر کی جمعہ میں جو آلموسٹ پوری عالمی ٹی وی چینلز پہ اس کو نشر کر کے اس کے بارے میں لوگوں سے کمنٹس لیے گئے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکم ہے کہ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے, وہ چاہے تمہارے پیچھے چھپے ہوئے ہوں چاہے درخت کے نیچے چھپے ہوں, درخت بھی آپ کو آوازیں لگا رہے. تو اس پہ بڑی مذمت ہوئی کہ یہ بڑا یعنی ایک قتل عام کی دعوت دینا, اور اس پہ پھر ایک تحقیقاتی جو ہے وہ کمیٹی بھی. بہرحال ہمارا چونکہ اس وقت ٹاپک ہے وہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بٹ صاحب کی فیملی ہو یا آپ کے خاندان کے لوگ ہوں یا دیگر مسلمان ہوں, تو چونکہ ہر مسجد کے اندر جو لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, خاص کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو جمعہ کی مسجد میں ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہمیشہ دعائیں وہ فلسطین کی کم اور مسجد اقصی کی رہائی کی زیادہ بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق بنتا ہے. تو ایک مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنے عقیدے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ وہ اس بات کو درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. تو ان کی انسپریشنز فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی انسپریشنز جو ہے وہ مسجد اقصی کے ساتھ ہے, اور مسجد اقصی کو کلیم کرنے والی وہاں اتھارٹی جو ہے فلسطینین اتھارٹی ہے, تو لہٰذا نیچرلی کچھ ہمدردیاں ان کو بھی چلی جاتی ہیں. لیکن موسٹلی ان کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی نیشنلزم کے نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ہے وہ مذہبی انسپریشنز ہیں. ویئر ایز کہ جی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں اس میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ چونکہ آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا, مجھے مسجد اقصی میں جمعہ پڑھنے کا اعزاز ملا ہے,
اور جو امام تھے وہاں بھی ان سے بھی میری ملاقات بھی ہوئی اور فوٹو بھی ان کے ساتھ میں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، سیلفی بنائی تھی. اور ویسے پورے علاقے کا میں نے جو ہے نا وزٹ کیا تھا. اس پر میں نے لکھنا تھا، ایک کتاب لکھنی تھی لیکن ٹائم نہیں نکال سکا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو انبیاء کرام آئے ان کی امامت بھی کرائی تھی اس میں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے لیے یہ بہت مقدس جگہ، میں اس کو مانتا ہوں. لیکن میں اس میں اس کو یہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ مذہبی ریلیونس ہے تو وہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہودیوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہنا چاہیے چاہتا تھا کہ جب آزاد کشمیر کا مسئلہ آتا ہے یا جموں کشمیر کا مسئلہ آیا تھا یا گلگت کا مسئلہ آیا تھا، تو ہمارے بھائی جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں یا ایون گلگت بلتستان کے رہنے والے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ میں اب سوال کر رہا ہوں کہ فلسطین میں ظلم ہونے کرنے والا جو ملک ہے وہ ایک یہودی ملک ہے، اسرائیل ہے. اور اگر گلگت بلتستان میں کچھ ہو رہا ہے یا آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نا ایک مسلمان ملک ہے. کوئی یہ وجہ تو نہیں یا کوئی تربیت یا آئیڈیالوجی ہماری کوئی ڈفرنٹ ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر تو یہ درست ہے کہ اگر مسلمان میجورٹی کہیں رہتی ہے اور وہ کسی نان مسلمس کے ہاتھوں کسی اس کا شکار ہے اور اس کو اگر ایجیٹیٹ کیا جائے تھرو میڈیا تو مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. ویئر ایز کہ جہاں مسلم حکومتیں اپنے عوام کے سیاسی سماجی اور معاشی حقوق سلب کرتی ہیں وہاں عام طور پر رویہ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، جیسے بلوچستان ہے تو بلوچستان کے اندر لوگوں پر جس طرح کا ظلم اور جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ حتیٰ کہ کوئٹہ سے لوگوں نے اسلام آباد تک مظاہرے کیے، لانگ مارچز کیے، پھر وہاں دھرنے دیے. ساری پیادل چل کر پولیٹیکل نہیں، پارٹی لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کوئٹہ سے پیادل چل کر اسلام آباد آئے تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 1000 کلومیٹر. اسلام آباد میں آئے. اور پھر یہ ہے کہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جو فقط و وقتاً حکومتوں میں بھی رہی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ سولیڈیٹی بھی کی. لیکن چونکہ حکومتی میڈیا جو حکومت کے کنٹرول میں ہے اس نے کبھی ان پر ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر نہیں کیا، لہذا اور جو ریاستی پروپیگنڈا رہا ہے وہ ان کے خلاف ہمیشہ یہ رہا ہے یہ فورن فنڈنگ ہے اور پاکستان یہ ہے تو وہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے ٹوورڈز ایشوز اور خاص کر کے مسلم ورلڈ کے اندر آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کام کرتی ہیں انہوں نے کبھی لوگوں کو جو بنیادی جو شعور ہوتا ہے نا قوم کے تشخص کا اور جو ان کی بلانگنگ ہوتی ہیں ان کو اجاگر ہی نہیں کیا. لہذا عام طور پر ریاستوں نے خاص کر کے مسلم حکمرانوں نے اپنے استثالی کردار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں میں 2-3 چیزیں کی. ایک تو فرقہ واریت کو ہمیشہ ایجنڈے پہ رکھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے فرقے کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ زمین کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ نیچرلی گہرا ہے لیکن بعض ایسے تضادات جو ہے وہ تھرو میڈیا ابھر جاتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ وائڈلی جیسے فلسطینیوں کا جو کاز ہے تو اس میں irrespective of مسلمز آپ یہ دیکھیں امریکہ میں جو جوز کمیونٹی تھی سب سے بڑا ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ انہوں نے کیا اور خاص کر کے آرتھوڈکس جوز جو تھے. اسی طریقے سے جو برنی سینڈرز جو ہے جو امریکہ کا جو صدارتی امیدوار تھا کچھ ووٹوں سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکا لیکن وائڈلی اس کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے اور وہ جو ہے اور انہوں نے جو ہے پھر ہسٹوریکلی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے فلسطینی کاز کو پروموٹ کیا جیسے فرض کریں کہ سوویت یونین ہے تو سوویت یونین پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا لیکن یعنی امیڈیٹلی تعلقات جو ہے وہ ختم بھی اسی ملک نے کیے اور تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطینیوں کی ایک نمائندہ تنظیم کے طور پر انہوں نے ریکگنائز کیا اور اس کمیونسٹ پارٹی کے اندر بڑے اہم عہدوں پہ جو ہے نا جو لوگ جو ہے وہ تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو خاص کر کے ہمارے جو مسجدوں کے اندر علماء کرام ہیں انہوں نے فلسطینی کاز کو جوڑا ہے مسجد اقصی سے
حالانکہ مسجد اقصی کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ وہ خطرے میں ہے، اور نہ ہی اسرائیل نے کبھی مسلمانوں کو وہ نماز جمعہ پڑھنے یا عام نمازیں پڑھنے کے لیے. لیکن بہرحال وہاں کے جو مفتی اپائنٹ ہوئے فلسطینی اتھارٹیز نے، اور کئی ایک کو یعنی یاسر عرفات نے جن کو اپائنٹ کیا، بعد ازاں انہوں نے اپنا رول بدلا اور ایکسٹریمزم کی طرف گئے، تو انہوں نے بعض مفتیوں کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے برطرف بھی کیا اور نئے مفتی. لیکن آج کل جو ہے چونکہ عباس کی جگہ حماس نے لے لی ہے، تو لہٰذا ان کا عمل دخل جو ہے نا اس مسجد کے اندر زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے. لیکن شاٹ ٹو بی فری. تھوڑا سا اس میں دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں مزید. ایک بات یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ جب نان مسلم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا جو میڈیا اس کو ایجیٹیٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، پراپیگنڈا کرتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو چین بھی نان مسلم ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کی بڑی حالت خراب ہے، ان کو زبردستی کنورٹ کیا جا رہا ہے، وہ کنسٹریشن کہتے ہیں، لیکن وہاں کے بارے میں میڈیا خاموش ہے. تو پھر یہ تضاد آ گیا نا. تو دیکھنا میڈیا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ مسلم کنٹریز کے اندر آپریٹ کرنے والا میڈیا جو ہے وہ موسٹلی اپنے مقامی حکومتوں کے کنٹرول میں ہے. لہٰذا جس خبر کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، جس ایشو کو زیادہ پروپوگیٹ ہونا چاہیے، تو وہ حکمرانوں کی طرف وہ میڈیا دیکھتا ہے، وہ خود سے کوئی ایسی رپورٹ مرتب کر کے نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پوری مسلم ورلڈ کے اندر دیکھیں، یعنی ساری مسلمان حکومتیں جتنی بھی ہیں، چائنا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ کبھی بھی آپ نے OIC کا یا جو اسلامی سربراہی کانفرنس کے اندر کبھی ایک لفظ بھی، بلکہ بعض دفعہ جب اخبارات والے یعنی کوئی اخباری نمائندے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے. یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ سعودی عرب جو ہے طاقتور ملک ہے اکنامکلی اینڈ ادروائز، تو وہاں کا جو شہزادہ ہے وہ بھی کہتا ہے جی بھی جو چائنا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سو اٹ مینس ریلیجن اپنی جگہ ہے، لیکن اکنامک انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اصل چیز جو ہے وہ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ زیادہ جو ہے نا وہ بعض جگہوں پہ اسٹریٹجک انٹرسٹ زیادہ پریویل کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ اکنامیکل انٹرسٹ جو ہے نا، بیسک تو اکنامیکل انٹرسٹ ہی ہوتے ہیں، اسٹریٹجیکل انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں معاشی مفادات کے ساتھ. لیکن چائنا بلکہ چائنا نہیں اور بھی کئی جگہوں پہ جو ہے مسلمان ملک جو ہے وہ جہاں ان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں کے کسی نظام کے بارے میں کوئی تنقید یا نقادانہ رویہ بھی نہیں اختیار کرتے. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن سوویت یونین کے ساتھ ان کے بہت ہی خراب تعلقات تھے. افغانستان کے اندر جس وقت ریولوشن آیا تو پورے مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی قیادت کے اندر بشمول چائنا یہ سب مل کر تو اس ریولوشن کو جسے انقلاب سور کہتے تھے اس کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہو گیا، اور پاکستان کی زمین جو ہے وہ ایز لانچنگ پیڈ کے یوز ہوئی، اور دنیا بھر سے لوگ جا کے وہ تو کرائے پر لی گئی، ڈالرز آ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا یہ بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے. اب جو گلگت بلتستان یا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے اور خود جو لوگ خود سفر کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ بعض دفعہ احتجاج کرنے کے حوالے سے انڈیفینیٹ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو جو مقامی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ایک ٹھیکیدار ہے، اس کو ٹھیکہ ملتا ہے اسکول کی تعمیر کا، اور وہ اس میں اسکول کا جو اس کو ٹھیکہ ملا ہے، جتنی کاسٹ اس کو ملی ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ وہ سمٹ کی جگہ مٹی اور اپنے دیگر چیزیں شامل کر کے تھوڑا بہت سمٹ لگا کے ایک عمارت کھڑے کر کے پیسے وصول کر لیتا ہے. اور ایک برسات کی بارش ہوتی ہے تو اس کی دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو، مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس اسکول کی تعمیر کے اندر جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے وہ ناقص ہے، جہاں ان کے بچوں نے پڑھنا ہے. لیکن لوگوں کی بزدلی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹھیکیدار کے رانگ ڈوئنگز کی نشاندہی نہیں کرتے کہ کہیں ٹھیکیدار صاحب جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے.
تو لہٰذا ہمیشہ یہ دور کی ایڈمنسٹریشنوں کے بارے میں تو یعنی امریکہ کے خلاف نعرہ لگانا ہو تو بڑے بلند آواز سے لگائیں گے، انڈیا کے خلاف لگانا ہو تو اور بھی زیادہ زور سے لگائیں گے. لیکن جب پاکستان کے زیر انتظام جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو وہ خود بھگت رہے ہیں، اس سسٹم کے خلاف بات کرنے کو آ جائے تو وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو جھجک پیدا ہو جاتی ہے، ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پرو رولنگ کلاس ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان خطوں کے عوام کے بنیادی مسائل پہ بات نہیں کی ہے، بنیادی حقوق کی بات نہیں کی ہے. ہمیشہ ان کی زبان تعریف و توصیف میں لگتی ہے وہ جو پاکستان کی، اور ہمیشہ وہ ادر سائیڈ آف سرحد پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کو پتا ہے کہ ان کے رائٹس جو ہے وہ سلب ہیں، کانسٹیٹیوشنل اتنے شدید قسم کے کنسٹینٹ ہیں. خود آج اگر آزاد کشمیر کی حالت دیکھ لیں تو یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی آپ رجسٹر نہیں کر سکتے جب تک کہ ایجنسیاں جو ہے وہ آپ کو پرمیشن نہ دیں. اور ہم آزاد ہیں. اور ہم آزاد ہیں. اچھا شوق صاحب، ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا یا پوچھنا چاہتا تھا آپ سے. جی بھائی جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو فلسطینیوں کے ساتھ بہت محبت ہے، فلسطینیوں کے کوز کے ساتھ بہت محبت ہے، لیکن جن لوگوں کا تاریخ پر کوئی نظر ہے یا جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے خالی مطالعہ پاکستانی پڑھا، وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے اردن میں 1970 میں فلسطینیوں کا کیا اشر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اسرائیل دیکھیے کے یہ جی جی بات کریں. یہ تو تاریخ میں ہے، اور فلسطینی یہ کہتے ہیں اس وقت ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ پاکستان آرمی میں بریگیڈیئر کے عہدے پہ تھے، اور ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی اور ایک ٹروپ بھیجا گیا ان کی قیادت میں، بریگیڈ بھیجا گیا. چونکہ جارڈن کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے یعنی کنگ عبداللہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے چونکہ کنگ عبداللہ کے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آن بیہاف آف کنگ عبداللہ پاکستان آرمی نے اتنے فلسطینی مارے کہ وہ فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ 1948 سے لے کے تو تقریباً 1980 تک اتنی لڑائیوں میں فلسطینی اسرائیلیوں کے ہاتھوں نہیں مارے گئے جتنے اکیلی پاکستانی فوج نے فلسطینیوں کو مارا. لیکن چونکہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ تعلقات کی وجہ سے جو فلسطینی اتھارٹی ہے وہ تو یعنی تعلقات سبھی کے ساتھ رکھتی ہے، ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر عام فلسطینی سے آپ پوچھیں، اور پھر یہ بھی کنسپٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں رانگ ہے، فلسطینی تو جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں، وہ میں مسجد اقصی کے لیے نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم آزادی فلسطین کی جو اتحادی آرگنائزیشنز ہیں، مثلا جیسے جارج باشٹ جو تھے پاپولر فرنٹ کے، جس کی لائلہ خالد اب جو ہے وہ سربراہ ہیں، تو یہ کرسچنز ہیں مذہبی اعتبار سے. جوز کی آرگنائزیشن بھی اس میں موجود ہیں، چونکہ وہ زائنزم کے بینر تلے بننے والی اسرائیل کی جو پالیسی ہیں اس سے اختلاف رکھتے ہیں. تو بہرحال اس بات پہ جو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو اپنے آپ کو ایک نیشنل کاز کے طور پر. اب ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی جو لوگوں کی اگر آپ کہیں کوئی مظاہرہ ہوتا ہے انڈیا کے خلاف تو اس میں نیومیریکلی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ جو انسپریشنز لیے ہوئے ہوتے ہیں، جو ثواب سمجھ کے، یہ نہیں کاز سمجھ کے نہیں، ثواب سمجھ کے جلسے جلوسوں میں اور پروٹیسٹ میں شرکت کرتے ہیں. جو لوگ ہیں بشعور ہیں، اپنے حقوق سے آگاہ ہیں، وہ جب ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو یقیناً ان کا ساتھ جو ہے وہ کانشیس لوگ دیتے ہیں، بشعور لوگ دیتے ہیں، جن کو اپنے قومی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، جن کو اپنے تشخص کا یعنی اپنے تشخص کے مراد محض انڈیویجول نہیں، ایز نیشن اور اپنی سرزمین کی وحدت کا ان کو خیال ہوتا ہے، اور وہاں پہ بسنے والے لوگوں کے ارسپیکٹو کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. اور اسی طرح آکوپائر کو بھی ان کے مذہبی شناختوں کے ساتھ نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو رول ہے اس رول کے حوالے سے ان کے بارے میں اپنا ایک رویہ رکھتے ہیں. اور یقیناً وہ رویہ جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، تو لہذا ان کو ہمیشہ وہ پرو انڈین دا انڈین ایجنٹ تو اس طرح کے فتووں سے نوازتے رہتے ہیں.
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خود احتسابی کریں تو ریاست جموں کشمیر کے لوگ، آپ تو اس کانفرنس میں موجود تھے 1993 میں جو یورپین پارلیمنٹ میں Yes. بلائی تھی، تو اس میں ایک امریکہ کے پیس انسٹیٹیوٹ کا Yes, yes, بالکل. ایک اسکالر تھا ڈاکٹر سسک. ہم. تو ڈاکٹر سسک نے سردار قیوم، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کی پریزنس میں، اس میں امان اللہ خان بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، افضل طاہر اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ہمارے مرحوم اپنے خواجہ جو ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ سب لوگ موجود تھے. اس میں انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں مسئلہ کشمیر میں سٹیل میٹ کیوں کریٹ ہوا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیگر مسائل کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ریاست جموں کشمیر کے پاس کوئی یاسر عرفات کے لیبل کی، نیلسن منڈیلا کے لیبل کی، حتیٰ کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ حتیٰ کہ شیخ عبداللہ کے کیلیبر کی بھی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کو خواہشوں کے تابع نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کے تابع پارٹلی حل کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے جو انہوں نے پلان دیا تھا، تو اسی کے تحت پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں حکومتوں نے انیشیٹیوز لیے تھے، یہ جو ٹریڈ کا، یہ جو بس سروس کا، یہ جو فیملیز کو آپس ملانے کا ایک اس کا، اس مسئلے کا جو ہیومن اسپیکٹ تھا اس کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ انیشیٹیوز لیے گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جن کے مفادات جنگ باز قوتوں کے ساتھ، اصلاح کے منڈی کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو کشمیریوں کے مفاد میں نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہے کہ آج ہر طرف آپ کو خاموشی نظر آئے گی. جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ اس کشمیر کے جو ہے نا وہ اسی طرح ایسے بکھرے ہوں اور یہ ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ستے خیراں ہیں. اور پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے تو جب یہ بہت اتنے لاؤڈلی کہا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود 370، البتہ جو ہمارا بات آپ کر کنسرن رہے ہیں نا، آپ نے ڈاکٹر سسک کا بھی جی ذکر کیا، اس کی جو پریزنٹیشن تھی اس کی کاپی میرے پاس ہونی چاہیے کسی جگہ فائل میں. ویسے اسٹمسن سینٹر بہت مشہور ہے امریکہ میں، تو وہاں پر میں اور عباس بٹ صاحب اور زبیر انصاری صاحب گئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے جو طریقہ کار بتایا تھا نا، جس سے ہم نے ڈس ایگری کیا تھا، وہی صورتحال مجھے آج نظر آ رہی ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں رات کو تو مجھے وہ اس کے لفظ یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ کہنے کا، میں اصل میں جو پیچھے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، آپ نے بات کی کہ کنگ عبداللہ کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. آپ نے یہ بھی کہا کہ کنگ عبداللہ کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. اور یعنی اسرائیل کو جو تکلیف تھی وہ ان پیلسٹینیز کی وجہ سے تھی جو اردن میں تھے. ٹھیک ہے جی، گڑبڑ کر رہے تھے. جی اچھا، جی اب اسرائیل اپنی فوج تو اردن میں نہیں بھیج سکتا تھا. ٹھیک ہے. ہوں اور پہلے ہم نے کہا کہ اکنامک انٹرسٹ اسپیک لاؤڈر. ٹھیک ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے نا کہ اسرائیل والوں نے کہا وہ کنگ عبداللہ کو، یار ہم سے تو نہیں، ہم تو ادھر نہیں آ سکتے، آپ سے یہ قابو نہیں آ رہے. تو پاکستان کے پاس تربیت ہے، پاکستان کے پاس نو ہاؤ ہے کہ کیسے ختم کیا جاتا ہے. ان سے بات کرو. ہاں ان کے تعلقات تو کسی سے ڈکے چھپے نہیں تھے. نہیں، اور میں it is یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی اکنامک انٹرسٹ بولتا ہے. بھائی پاکستان تو مفت نہیں کیا ہوگا نا، تو انہوں نے پیسہ لیا ہوگا نا، سیدھی سی بات ہے نا. جو اصل میں آپ کو بتاؤں نا کہ پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ انہوں نے جو آرمی تشکیل دی ہے، پہلے امریکہ سے پیسے لے کے تو آرمی کو بلڈ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ کہ ایک آرمی کا ایک حصہ آن رینٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ ہیں، اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ درست بات کر رہے ہیں کہ اکنامیکل انٹرسٹ، تو لہذا انہوں نے بھیج دی وہاں ایک ڈویژن آرمی، اور اس نے وہاں جا کے جو فلسطینی کچلے. اور اس سے ہر پاکستانی آگاہ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے اپنے بیشتر دانشوروں اور حتیٰ کہ بعض ٹی وی چینلز پہ بھی ایسے پروگرام ہوئے ہیں، تو یہ سب جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کے اندر سول سوسائٹی ہوتی تو وہ اپنی آرمی سے پوچھتی کہ آپ جارڈن گئے کیوں ہیں، کس معاہدے کے تحت گئے ہیں. تو آج تک پاکستان کے بہت سارے ایسے سیکرٹ معاہدے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، اور کئی UAE اور ملکوں کئی کے لوگوں ساتھ، ہیں.
جس کے بارے میں پاکستان کے عام آدمی کو نہیں پتا ہے. اور چونکہ یہ سرد جنگ کی عہد کی جو پالیسیاں ہیں اس میں مغرب نے بھی اپنے اپنے مفادات کے تحت پاکستان کی بہت ساری ابھی تک پردہ پوشی کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن اب جو FATF میں ان کو رکھا ہوا ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان پالیسیوں کو بدل کے آپ آج کی حقیقتوں کے اندر اپنے آپ ایسی پالیسیاں اختیار کریں تو آج کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوں. اور آج کی حقیقتیں یہ ہیں کہ اب پرائیویٹ ملیشیا جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹیبل. اب ٹیررزم نہ امپورٹ کیا جا سکتا ہے نہ ایکسپورٹ کیا جا سکتا، اور کیا جائے گا تو وہ کنٹری جو ہے وہ اس کے کانسیکوینس جو ہے وہ بھگتے گی. تو لہٰذا آج کل اگر آپ یہ دیکھیں تو جس تیزی کے ساتھ اور جس دباؤ میں رہتے ہوئے یہ کچھ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا من تو نہیں کرتا. من کرے اپنی سوسائٹی کی ضرورتوں کو، اپنے ملک کی ضرورتوں کو اس کے مفادات کے اندر وہ کریں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج آپ جو ہے وہ سورج کی روشنی میں آپ دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت کر رہے ہیں تو ان کا من نہیں مان رہا ہے ایسے قوانین بنانے کے لیے کہ پاکستان سے انتہا پسندی ختم ہو، ٹیررزم ختم ہو، منی لانڈرنگ ختم ہو. منی لانڈرنگ فار ٹیررسٹ پرپزز کے لیے جو ہے اس کے الگ قوانین ہیں. اور ایک منی لانڈرنگ ویسے یہ ہے کہ ایک ملک سے آپ نے دوسرے ملک میں کسی بزنس پرپزز کے لیے لیا، لیکن آپ نے اپنے نیٹو کنٹری کے اندر وہ ٹیکسز نہیں دیے، اس کے الگ قوانین ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت انفارچونیٹ ہے کہ آج بھی صورتحال بدلی نہیں ہے، آج بھی من بدلا نہیں ہے، آج بھی پالیسیاں بدلی نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات کی ہے جنرل باجوہ صاحب نے کہ بھئی اب ماضی کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اکنامیکل ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا اور اڑوس پڑوس میں بھی تعلقات بحالی کی طرف اقدامات کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی انڈیا کے ساتھ تجارت کا آغاز کرتے ہیں. تو اور پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ منظور کر دیتے ہیں. جس دن جو فائنانس منسٹر ہیں وہ فائنل سمری لے کے جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کہتا ہے یہ کس نے کہا ہے. اور یہ وہی سچویشن ہے جب کشمیر کے اندر انڈیا اور پاکستان کی جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اور وہ کسی نہ کسی حد تک کافی آگے چلی گئی تھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ بڑے انیشیٹو لیے گئے تھے جس میں 4-5 پوائنٹس تھے فیملیز کے آپس میں ملنے جلنے کے. پھر تجارت میں جو سری نگر اڑی سے مظفر آباد اور ادھر جو پونچھ سے راولاکوٹ، تو کافی مطلب یہ ہے کہ وہ 6-7 ہزار ٹریڈرز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے. اس کا بینیفٹ لوکل لوگوں کو ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، لیکن بہرحال ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیداواری ایک سرگرمی کا آغاز ہو گیا تھا، لوگوں کا انٹریکشن ہو گیا تھا، تو ون سٹیپ فارورڈ تھا. اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ جو منموہن سنگھ نے یا واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے بارڈر چینج کرنے کا، لیکن ہمارے پاس یہ مینڈیٹ ضرور ہے کہ ہم بارڈر کو ارریلیونٹ بنائیں گے. تو آلموسٹ یہ جو LOC تھی یہ دھیرے دھیرے ارریلیونٹ بن رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ریورس ہوا. کیوں ریورس ہوا؟ کہ اس وقت جب پرویز مشرف ہے چونکہ جنرل کیانی اور دیگر کچھ جنرل جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ کوئی پیس اگریمنٹ ہو، تو لہٰذا اب تو وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں رہا کہ وکلا کی موومنٹ اور سب کو پوچھیں کہ تاکہ جواز پیدا ہو کہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ ویک کیا جائے، اس کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے تاکہ وہ اس پوزیشن میں نہ رہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کر سکے. اور انڈیا نے بھی یہ کہہ کے کہ اب آپ کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ اور اتنی کمزور حکومت کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کر سکتے، ہم دیکھیں گے. تو یہ ابھی یہی اپنے جو پرائم منسٹر ہے عمران خان یہ جناب کہتا تھا میں فون کر رہا ہوں اور بڑی مطلب یہ کہ اس نے باتیں کی. اور آج اس وقت پریکٹیکلی کچھ اقدام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی
تو اس نے ریفیوز کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پاکستان میں جس طرح کی سیاسی کشمکش ہے کہ جس میں ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حکومت جا رہی ہے, ایک وہ لوگ ہیں حکومت مضبوط ہو رہی ہے. اب مضبوط ہونے کے دعوے پہ تو یقین کرنا مشکل ہے, کیونکہ ابھی آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ودن پی ٹی آئی گروپ بن رہے ہیں, پیرل جو ہے وہ چیزیں لانچ ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو پیس کا ایجنڈا تھا جس کے بارے میں عمران خان بہت بلند بانگ دعوے کرتے تھے, انہوں نے اس سارے عمل کو خود اپنے ہاتھوں سے مالیہ میٹ کر کے رکھ دیا. جبکہ آج ہے آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیگوسیشن تو عسکری طاقتوں کے درمیان اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان تو ہو رہی ہے. اسی نیگوسیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ایل او سی پہ جو کراس فائرنگ تھی وہ بند ہوئی ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ میں سے بھی جاننا چاہوں گا, کیا جی جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جو جی کشمیر کے سلسلے میں جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پراپیگنڈے سے متاثر ہیں, یا وہ اس لحاظ سے نہیں چاہتے کہ بھئی ان کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس سے پاکستان کے مفادات انورٹڈ کوما کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, فرینکلی اور آنیسٹلی ہم تو ادھر ہی تھے, ادھر ہی سے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ڈر و خوف. آپ جس وقت ڈر اور خوف ہے, جس وقت آپ انڈیا کو ٹارگٹ کر کے کچھ جلوس جلسہ کرتے ہیں تو اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو کے نعرے وہ بیچ میں اپنی مرضی سے بھی لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ خالصتاً اس کو پاکستان کے حوالے سے اسپیسیفک وہ کریں گے, اس میں لوگوں کی تعداد اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو کوئی پیار ہے, لوگ کوئی اپنے عقیدے کے دباؤ میں ہیں, بلکہ کنسٹینڈ ہے. آج بھی ڈائسپورا کشمیری میں کئی ایک کشمیری ہیں جو جن کو صرف اس لیے خوف زدہ کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ ڈور ٹو ڈور یہ بات پیدا کہتے ہیں کہ آپ نے واپس اسلام آباد میں اترنا ہے, اور وہ ہم لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں. برطانیہ میں آپ کی مثال دیں گے, باقی جگہوں پہ یورپ میں میری مثال دیں گے. تو اگر آپ نے واپس جانا ہے تو پھر آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں, تو لوگ خوف زدہ ہیں. یہ کوئی پیار کی وجہ سے نہیں. کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ ہیں جو مفادات کی وجہ سے بھی, کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان مفادات کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن میجورٹی لوگوں کی اگر آپ کسی ایک بندے سے بھی بات کریں تو وہ آپ سے زیادہ ٹوورڈز پاکستان گریوینسز رکھتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آدمی کو کتنی ایک محبت ہوگی کہ جو فرض کریں کہ آج سے پہلے نواز شریف کے دور میں یا زرداری صاحب کے دور میں جو ہے وہ جاتا تھا تو وہ اپنا ٹیلی ویژن بھی اگر لے جاتا تھا تو اس کو گرین چینل سے جانا دیا جاتا تھا. آج ایک چھوٹا سا جو فون ہے وہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 35,000 یہاں ٹیکس رکھو تو استعمال کر سکتے ہو, نہیں تو جو ہے نا وہ سم نہیں چلے گی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, وہ لوگ جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ گفٹ لے جاتے تھے, آج ان کو مطلب ایئرپورٹ پہ ان گفٹس کا ٹیکس ہے. حالانکہ ٹیکس وہ جب یہاں خریدتے ہیں اور تو وہاں, لیکن وہاں ان کو دینا پڑتا ہے. آج آپ اپنے کسی عزیز کے لیے کوئی موبائل ٹیلی فون گفٹ نہیں بھیج سکتے, چونکہ جتنی اس کی قیمت اوریجنل ہوتی ہے اتنا انہوں نے وہاں ٹیکس رکھا ہوا ہے. اور جس مہنگائی کا طوفان ان کے کندھوں پہ سوار ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا شوکت صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. میں ناظرین کو صرف یہ کہنا چاہوں گا ٹورڈز دی ویری اینڈ, جو شوکت صاحب نے بات کی ہے نا کہ ڈر و خوف کی, اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب میرے ساتھ کچھ دوست بات کرتے ہیں نا فون پر, یعنی برطانیہ میں, تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے فلاں بات کی, یا بڑی اچھی کی ہے, یا فلاں انٹرویو آپ کا بڑا اچھا تھا, یا فلاں پروگرام اچھا تھا, لیکن ہم اس کو سوشل میڈیا پر لائک نہیں کر سکتے یا کمنٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم نے واپس جانا ہے اسلام آباد, وہاں پر اترنا ہمیں. پھر یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں, تو ہم کسی طرح کی عذاب میں نہیں آنا چاہتے. سو دس از دی, جو کتنا ڈر اور خوف انہوں نے قائم کیا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, وہ بیچارے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے. ویسے میں ایک بار یہ کہوں گا کہ یعنی لون صاحب جن کو شہید کر دیا گیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں, وہاں پر ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد بھی کر رہے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, لیکن ہمیں غلام کہنے کا حق ہے, ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. وہ آپ تو خود کو ذات کہتے ہیں, لیکن آپ
آپ گلا بھی نہیں کر سکتے, شکایت بھی نہیں کر سکتے. دیٹ از دا کمپیریزن. آپ دیکھ لیں. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے پروگرام سنا. اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں یا کوئی کمنٹس ہیں, پلیز ڈو سینڈ دیم ٹو می. اور اگر شوکت صاحب کے ریلیٹڈ ہیں تو شوکت صاحب سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں. اگر جنرل ہیں تو وہ میں ان کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کروں گا. I leave it at that. And if you do like the program, please do not hesitate to subscribe. اللہ حافظ. I leave it at that. شوکت صاحب, آپ کا شکریہ. تھینک یو.